بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دنیا میں جہاں بھی بستے ہیں وہ آپ کی پیدائش پہ یعنی 25 دسمبر کو بہت زیادہ تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ بالخصوص ہم جب یورپین ممالک کو، انگلینڈ، امریکہ یا اسکینڈینیوین ممالک کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ رہنے والے عیسائی اور ان کی عیسائی حکومتیں خوب تقریبات کا اہتمام کرتی ہیں۔ ان دنوں میں چرچوں کو سجایا جاتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، راستوں کو سجایا جاتا ہے، بازاروں کو سجایا جاتا ہے، اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ انگلش میں میری کرسمس، اور نارویجن میں یا اسکینڈینیوین ممالک میں گو یول، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ چونکہ ان ممالک میں مسلمانوں کی بھی ایک کثیر تعداد بستی ہے اور مسلمان اور عیسائی اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے کام کرتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں ہر وقت آمنا سامنا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس موقع پہ یعنی 25 دسمبر کے موقع پہ عیسائی مسلمانوں کو بھی گو یول یا میری کرسمس کہتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ وہ انہیں آگے سے جواب دے، یعنی آگے سے میری کرسمس کہے، گو یول کہے یا نہ کہے، اور اگر کہہ دیتا ہے تو اس کے ایمان اور عقیدہ پہ کیا کوئی اثر پڑتا ہے؟ اس ضمن میں علماء کرام کی دو آراء ہیں۔ ان کا جائزہ لینے سے پہلے ان الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے۔ جہاں تک میری کرسمس کا تعلق ہے تو کرسمس تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ میری کا معنی ہیپی، چیئرفل، جوائفل، فل آف ہائی اسپرٹس، یعنی مسرت، برکت والی چیز یا خوشی، مبارکباد، یہ میری اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ میری کرسمس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ مبارکباد۔ اور دوسرا جملہ گو یول، یہ بیسیکلی اسکینڈینیوین ممالک میں بولا جاتا ہے، اور یہ یول کا فیسٹیول یہ عیسائیت ان ممالک میں آنے سے پہلے سے ہے۔ یہ فیسٹیول، یول فیسٹیول، یہ یہاں کے لوگ 21 اور 22 دسمبر جو سال کے چھوٹے دن ہوتے، سب سے چھوٹے دن، جب یہ دن ختم ہوتے اور بڑے دن سٹارٹ ہونا شروع ہوتے تو یہاں کے لوگ یہ یول فیسٹیول مناتے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی کہ چھوٹے دن ختم ہو رہے ہیں۔ چونکہ ان ممالک میں سردیوں میں دن بہت زیادہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور دن عام طور پہ 6 گھنٹے پہ مشتمل ہوتا اور باقی 18 گھنٹے پہ رات ہوتی، تو یہ لوگ ایک قسم کا شکر ادا کرتے کہ یہ چھوٹے دن اب ختم ہونے لگے ہیں، بڑے دن سٹارٹ ہونے لگے ہیں، اب سورج کی روشنی ہمیں ملے گی اور اندھیرا ختم ہوگا۔ تو اس تناظر میں یہ یول فیسٹیول منایا جاتا۔ لیکن جب یہاں پہ عیسائیت آئی تو یہی موسم سرما کا قدیم تہوار اسے ایک مذہبی تہوار میں بدل دیا، اور اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ اب گو یول سے وہ مراد کم ہی لیا جاتا ہے کہ چھوٹے دن ختم ہو رہے ہیں اور بڑے اور روشن دن شروع ہو رہے ہیں۔ اس سے موسٹلی مراد یا عام طور پہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ مبارکباد لی جاتی ہے۔
تو جب ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں کوئی شرکیہ بات نظر نہیں آتی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ مبارکباد کا مفہوم ان سے نکلتا نظر آتا ہے۔ جہاں تک ہم علماء کرام کی آراء کو دیکھتے ہیں تو جو لوگ اس سے منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نعوذ باللہ مانتے ہیں، تو اس طرح انہیں مبارکباد نہیں دینی چاہیے۔ لیکن جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو مان رہے ہیں اور میری کرسمس یعنی پیدائش پہ مبارکباد دے رہے ہیں، تو سمجھنے یا نہ سمجھنے میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اقرار کرتے ہوئے ان کی خدائی کی نفی کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ جہاں تک علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کفار سے، اہل کتاب سے دوستی سے ممانت کا حکم دیا ہے کہ انہیں اولیاء نہ بناؤ، اپنے ولی، اپنے دوست، اپنے مددگار نہ بناؤ، تو اس آیت سے جو استدلال کیا جاتا ہے یا اس طرح کی دیگر آیات سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اہل کتاب کو، کفار کو اپنے دوست نہ بناؤ، تو یہاں جو دوستی مراد ہے یہ ایسی دوستی ہے کہ جس میں دین اسلام کو نقصان ہو، اس دوستی سے دین اسلام کو نقصان ہو، یا ریاستی امور دوستی میں غیر مسلموں سے شیئر کیے جائیں، ریاستی راز ان سے شیئر کیے جائیں جن کا الٹیمیٹلی اسلام کو، اسلامی ریاست کو یا مسلمانوں کو نقصان ہو، یہ دوستی مراد ہے۔ اس سے ہرگز ایسی دوستی مراد نہیں جو عام طور پہ عمومی تعلقات پہ مبنی ہو یا روزمرہ کے تعلقات پہ مبنی ہو، جیسے تجارتی تعلقات ہوتے ہیں، یا جیسے روزمرہ کے ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہوتا ہے، یا مدارت ہوتی ہے، یا حسن اخلاق ہوتا ہے، یا اچھے اخلاق ہوتے ہیں، یہ مراد ہرگز نہیں ہے۔ جبکہ اسلام ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ بھی اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کا درس دیتا ہے، عمدہ اخلاق کا درس دیتا ہے۔ اور اس ضمن میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ جو کہ پہلے کافرہ تھی، مسلمان نہیں تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے اور اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت بھی کرتے، اور آپ کے یہ حسن سلوک کا اثر تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ ایسے ہی حضرت بی بی اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان کی والدہ جو مشرکہ تھی، تو انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میری والدہ مسلمان نہیں ہے، تو وہ میرے پاس آ رہی ہیں، میں ان سے کیسا سلوک کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مشرک عدی بن حاتم تائی جب آتے ہیں تو ان کے والد کی سخاوت کے پیش نظر اور ایک بڑا نام ہونے کے ناطے آپ نے ان کو گدے پہ بٹھایا اور خود زمین پہ بیٹھے۔ یہ اخلاق محمدی ہے، اور اس کا دین نہیں دیکھا، اس کے والد کی نسبت سے اس کا اکرام کیا، عزت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت، حسن اخلاق، یہ دیکھ کر عدی بن حاتم تائی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ اور پھر اس ضمن میں ایک آیت ہے سورۃ الممتحنہ کی، رب ذوالجلال فرماتا ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہیں دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے، شہروں سے، علاقوں سے نکالا ہے، رب ذوالجلال
ان کے ساتھ بلائی کرنے سے تمہیں نہیں روکتا، ان کے ساتھ انصاف کرنے سے تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تو انصاف کو پسند فرماتا ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے گھروں سے نہیں نکالا اور تکلیف نہیں دی، لڑائی نہیں کی، ان کے ساتھ بلائی کرنا، حسن سلوک رکھنا، اچھا اخلاق رکھنا، رب ذوالجلال اس سے نہیں روکتا، یعنی وہ حکم دے رہا ہے۔ تو وہ لوگ، یورپ کے وہ لوگ یا اسکینڈینیوین ممالک کے وہ لوگ جنہوں نے لڑائی بھی نہیں کی اور گھروں سے نکالنا تو کجا، اپنے ملکوں میں جگہ دی، اچھی جابز دی، اچھا مستقبل دیا، اور معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے بہترین مدد کی، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کی ممانعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے گویول کہنا یا میری کرسمس کہنا، ان میں کسی طرح کے شرکیہ الفاظ نہیں ہیں۔ یہ ایک سماجی لحاظ سے مروت ہے، سماجی لحاظ سے ہم آہنگی ہے کہ وہ لوگ جو روزمرہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اکٹھے کام کرتے ہیں، اگر وہ یہ الفاظ ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو اس میں کسی طرح کا کوئی شرک نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا ایمان اور عقیدہ پہ کوئی اثر پڑتا ہے۔ جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا تعلق ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہی ہوگا، تو یہ جو مشابہت ہے یہ روزمرہ کی زندگی میں نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب کے شعار میں ہے، یعنی وہ علامات جو مذہبی ہوں۔ جیسے عیسائی صلیب لٹکاتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے، مذہبی ایک نقطہ نظر ہے، یا ایسے ہی ہندو کوئی ان کی خاص طور پہ کوئی تلک لگاتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز کرتے ہیں، تو وہ ایک مذہبی بیک گراؤنڈ ہے جس چیز کا، مذہبی شعار، علامت خاص۔ تو ان علامات میں، ان چیزوں میں کسی بھی دوسری قوم کی، کسی بھی دوسرے مذہب کو ماننے والوں کو فالو کرنا یا وہ علامات اختیار کرنا یہ سختی سے منع ہے، اور یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن روزمرہ کے معاملات میں ایسی کوئی مشابہت آ جائے تو وہ ممانعت نہیں ہے۔ تو گویول کہنا یا میری کرسمس کہنا، اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایک مسلمان کو یہ ضرور احتیاط کرنی چاہیے کہ دفتر میں یا ڈیلی لائف میں آپس میں ملتے ہوئے یہ کہہ دے تو حرج نہیں، لیکن کبھی بھی کسی طرح بھی چرچ میں جا کے یا مذہبی تقریبات میں جا کے شمولیت اختیار کرنا یہ کسی لحاظ سے ممانعت نہیں، کیونکہ وہاں پہ خدشہ ہوتا ہے، شدید اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہاں شرک یا الفاظ کہے جائیں گے۔ اس لیے مذہبی تقریبات سے ضرور بچنا چاہیے، لیکن عام زندگی میں میری کرسمس یا گویول کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔